बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 2 साल हुकूमत को मुकम्मल हो गए हैं और अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई ऐसे पैकेजेस भी दिए जाएं जिससे रोज़गार के मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा खुलें और इंडस्ट्री चले, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री का पहिया जैम रहता है तो समझें मुल्क की मईशत जो है वो जैम रहती है। तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे से सोच रहे थे तो उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है, अनाउंसमेंट भी हो गई है और सबसे बड़ा जो पैकेज वो दिया गया है वो है तामीराती इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया है। और आपको ये तो मालूम ही है कि वो बड़े बड़े जो माहिरीन मईशत हैं उनका ये कहना है कि जो तामीरात का शोबा है वो सनतों की माँ का दर्जा रखता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन करेंगे तो उससे जुड़ी हुई 100 नहीं बल्कि 1001 किस्म की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हरकत में आती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं। और ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि जब आप एक घर तामीर करते हैं, वो खा 2 कमरे का हो 4 कमरे का हो, तो उसमें तमाम लवाजमात पूरे करने होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली से जुड़ी हुई सनतें हैं वो, और वुड वर्क वो शुरू हो जाता है। ईंट बजरी गारा ये तो हमें नज़र आता है, लेकिन स्टील का जो है और ये आपका ये जो आपके होते हैं आलात, बिजली के आलात, और उसमें बटन से लेके बिजली की तारों तक, पंखे, बल्ब, ना जाने क्या क्या। और इसी तरीके से आप आ जाएं सैनिटरी की तरफ, तो हर इंडस्ट्री जो है वो हरकत में आती है। और सबसे बुनियादी फ़ायदा ये होता है कि रोज़गार के मौके मिलते हैं, एक मज़दूर से लेके ऊपर तक हर किसी को। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कोई एक दिन का काम नहीं होता जी। आप छोटे से छोटा यूनिट लें या बड़ा यूनिट लें, कम से कम 1 साल से ये एक्टिविटी 1 साल में कंप्लीट होती है और बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कई साल तक चलते हैं। इसी तरीके से आपने देखा है कि भाषा डैम जब शुरू होगा और उससे भी एक रोज़गार का मौके पैदा होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए हम और भी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त आरिफ हबीब साहब हैं जी हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का शॉट सुनवाइए जी। ये एक नई हमने कमेटी बनाई है, मैं ख़ास तौर पे इसका आज आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मकसद क्या है कि आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएं पाकिस्तान में। 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा। 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा। हर सूबा 1 विंडो ऑपरेशन कर रहा है, इंसानों के पास नहीं जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे। टाइम लिमिट होगा अप्रूवल्स का। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसने उसके ये फंड्स किधर से आए। 31 दिसंबर तक टाइम मिला है, इसका फायदा पूरी तरह उठाएं। 31 दिसंबर तक जी आप प्रोजेक्ट शुरू करें और आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सरमाया कहाँ से आया है। और दूसरी बात यह है कि नहीं पूछा जाने का मतलब ये है कि ये सिर्फ अब नहीं पूछा जाएगा, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आप जितना चाहें सरमाया लगाएं और फिर टैक्सों में भी छूट दी गई है। आरिफ हबीब साहब हैं जी हमारे साथ। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं आम आदमी को समझाने के लिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा पैकेज दिया गया है और अनाउंस किया गया है, इससे एक आम आदमी भी फ़ायदा उठा सकेगा या फिर बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे? आई थिंक मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपना इंट्रो जो है वो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव दिया और बताया कि इसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या अहमियत है। जहाँ तक कि आपका सवाल है, उससे आई थिंक जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नज़र आता है इस पैकेज में, और जो डिमांड भी शुरू से यही थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ फैमिलीज जो हैं वो पैसे जमा करती है, भाई भाई, भाई बहनें, बाप बेटे सब पैसे जमा करके फिर घर खरीदते हैं वो। तो मैनी टाइम उनके पास जो है वो हिसाब किताब, जो इनकम टैक्स की जिसको हम कहते हैं वेल्थ रिकन्सिलिएशन, वो नहीं होता है। तो वो नहीं होता है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो मकान की लागत है वो पूरे के पूरे पैसे जो है वाइट में दे सके, जिसको हम वाइट और ब्लैक की बात करते हैं। तो उसका उनके जो पैसा होता है वो लेजिटिमेट होता है, कानूनी होता है,
لیکن ان کے پاس چونکہ وہ انکم ٹیکس کا حساب نہیں ہوتا، ویٹ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، تو ان کو وہ مسئلے ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے ان کو پھر وہ کیش میں جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے، تو اس سے جو ہے وہ صنعت کے فروغ میں ایک رکاوٹ ہوتی تھی۔ تو یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی حکومت سے کہ جو الٹیمیٹ بائر ہے، اور وہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ کم از کم ایک گھر کوئی بھی پہلا خریدتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کی آمدنی کا سورس نہیں پوچھا جائے گا، یا اس سے ویلتھ ریکنسیلیشن جو ٹیکس کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو وہ ایگزیمپٹ کر دینی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ جو گھر خریدیں وہ پورے کا پورا جو ہے وہ آن ریکارڈ اور بائی بک خریدیں۔ تو اس پہ پھر فردر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ جو 31 دسمبر تک اگر کوئی پروجیکٹ لاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا یا ویٹ ریکنسیلیشن نہیں کی جائے گی۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بائر ہے گھروں کا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا کرنا، روزگار کے مواقع کنسٹرکشن میں ڈائریکٹلی پیدا ہوں گے، اور جو آپ نے کہا کہ جو کئی ایک انڈسٹریز جو ہے اس سے وابستہ ہیں، ان انڈسٹری کے چلنے سے بھی، ان کا پہیہ چلنے سے بھی جو ہے وہ روزگار کے مواقع وہاں جو ہے وہ پیدا ہوں گے، اور جس سے جو ہے عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ تیسرا جو ایک ہمارے ملک کے اندر یہ رواج رہا ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کہ ہمارے ہاں جتنے بھی گھر خریدے جاتے ہیں وہ اپنی سیونگ سے خریدے جاتے ہیں، اپنے پورے پیسے لگا کے لوگ جو ہے خریدتے ہیں۔ اس میں جو بینک کا قرضہ یا جس کو ہم مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں، جو کئی ایک ممالک میں اویلیبل ہوتا ہے، وہ یہاں پاکستان میں وہ اویلیبل ایز سچ اتنا نہیں رہا، یا بہت ہی منیمل ہے۔ دنیا میں سب سے کم اگر ریشو ہے تو وہ پاکستان میں۔ اس کو جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو کے اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری، انہوں نے ابھی 10 میٹنگز کی ہیں بینکوں کے پریزیڈنٹس کے ساتھ، گورنر اسٹیٹ بینک خود اس میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کو آمادہ کیا ہے کہ وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو مورگیج فائنینسنگ دے۔ مورگیج فائنینسنگ جو ہے پروپوزل یہ ہے کہ یہ 20 سال کا جو ہے وہ قرضہ ہوگا، لوگ جو ہے وہ منتھلی اس کو رینٹل جو ہے کے طور پر دیں گے، جس میں ان کا اصل اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرائط سود ملا کے۔ آپ سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ گھر جو خریدے گا اس سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور وہ بھی اب گھر خرید سکتا ہے، لیکن یہ جو اس سال گھر شروع ہوں گے تعمیر ہونے، یہ کمپلیٹ تو ہوں گے سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد، تو کیا گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ تب بھی جب گھر خریدے جائیں گے، کوئی خریدے گا تو اس سے اس وقت بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ جی، اس میں یہ کہا ہے کہ جو پروجیکٹ جو ہے وہ 31 دسمبر 2020 تک رجسٹر ہو جائیں گے FBR کے پاس، اس میں جتنی بھی خریداری ہوگی وہ خریدار سے جو ہے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا، اور اس میں اس وقت یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ وہ دسمبر 2022 تک جو ہے اس کو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک حد تک پہنچانا ہوگا۔ اس کو انہوں نے ایک جو ہے وہ بینچ مارک رکھا ہے، ایک کہ اس حد تک کہ اتنا جو ہے وہ گرے اسٹرکچر ہوا ہونا چاہیے، یا اتنا اس کی جو ہے وہ اس کی جو تعمیر مکمل ہونی چاہیے، تعمیر کا ایک حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، تو اس میں جتنی بھی سرمایہ کاری ہوگی اس کا وہ سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی اور UAE، یہاں پہ پاکستانیوں کا بہت بڑا پیسہ وہاں پہ گیا ہے، اور تقریباً $8 ارب تک کی سرمایہ کاری پاکستانیوں کی ہے امارات میں، اور یہ تو صرف ایک ملک کی ہے، باقی قطر میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، مختلف ملکوں میں۔ تو کیا اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ پاکستانیوں کو اٹریکٹ کرے گا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا، اور اس سے آپ کے خیال میں کتنا جو دھن پڑا ہے، وہ خواہ وائٹ ہے، بلیک ہے، جو بھی اس کو کہہ دیں، انڈکلیئرڈ، کتنا واپس آ جائے گا؟ آئی تھنک اس میں پاکستان میں آپ اگر کمپیئر کریں نا دبئی سے، ملیشیا سے اور دوسرے جو ممالک کے آپ نے نام لیے، اس میں جو انویسٹمنٹ کے ریٹرنز ہیں ریئل اسٹیٹ میں،
پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ اچھے رہے ہیں. پاکستان میں زیادہ اچھا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آبادی ہے, لوگوں کی نیڈ ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ میں جو ویلیو کی اپریسیشن ہے وہ کہیں زیادہ ہے ان ممالک کے مقابلے میں. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ دبئی گئے اور دبئی جا کے انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی, لیکن ان کا کوئی ایسا تجربہ اچھا نہیں رہا. اسی پیریڈ میں جو پاکستان میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ بہتر رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی دبئی کا پرسیپشن جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ اچھا ہے, اور پاکستان کا پرسیپشن یا پاکستان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو ریکارڈ کے حساب سے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ میں لوگ زیادہ جو ہے وہ بینیفیشری رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے آلریڈی کئی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہاں بھی یہ رواج ہے پاکستان میں بھی کہ سب سے پہلے اگر کوئی پہلا کام کرتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو آسان سمجھ میں جو کام آنے والی چیز ہے جس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہوتا, تو زیادہ تر لوگوں کا تو بالکل آپ نے جو کہا کہ یہ وہاں پیسے گئے تھے وہ پیسے بھی جو ہے وہ پاکستان میں اپورچونیٹیز ہوں گی, تو اس اپورچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی پاکستان میں واپس آئے گی. ایک اور چیز بھی بتائیے گا عارف صاحب کہ پاکستانیوں کو, خواہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کا سرمایہ زیادہ کہاں محفوظ ہوگا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں کریں گے زیادہ محفوظ ہوگا یا دوسرے ملکوں میں جائیں گے, اور اگر کل کلان کو وہاں پہ کوئی رولز تبدیل ہوتے ہیں تو وہاں وہ پھنس جائیں گے اور پاکستان زیادہ محفوظ ہے؟ جی آئی بلیو آج کل کے ماحول میں جو ہے وہ پاکستان کہیں زیادہ محفوظ بھی ہے. اینڈ آئی تھنک اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں, ریکارڈ دیکھتے ہیں پچھلے 10-15 سال کا, تو پاکستان میں جو ڈالر ٹرم ریٹرن جو ہیں وہ ان تمام ممالک سے زیادہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سرمایہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے, پروفٹ مارجن جو ہیں وہ رہیں. آپ کو یہ بات سن کے بہت خوشی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں بہت جلد یہ پبلک بھی ہو جائے گا, جس کے اوپر بہت جو پرائم منسٹر نے تھنک ٹینک بنائی ہے اس پہ کام کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے, جس میں کہ یہ ایک ڈیجیٹل نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے لائف اسٹائل سیونگز اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا اجرا کرنے والے ہیں ابھی بہت جلد. اس میں یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بغیر بینک میں جو ہے وہ فزیکلی جائے وہ یہ اکاؤنٹ کھول سکیں گے آن لائن, اور اس میں پھر مختلف یہ انسٹرومنٹ جو ہیں یعنی گورنمنٹ سیونگز اسکیم جو ہے, گورنمنٹ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ دیں گے جس میں اچھا پروفٹ ریٹ جو ہے وہ آفر کیا جائے گا, اور اسی طرح وہ اکاؤنٹ سے وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر سکیں گے, وہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکیں گے, اور وہ دوبارہ ان اکاؤنٹوں میں دوبارہ اگر وہ یہ انویسٹمنٹ ریسیل کرتے ہیں تو دوبارہ وہ اس اکاؤنٹوں میں وہ پیسے جائیں گے جس کو وہ باہر ڈالر میں بھیج سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے, وہ آ جائے گا, تو اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان میں زیادہ دلچسپی لیں گے. اور میں آپ کو ایک فگر جو ہے وہ دینا چاہوں گا جو ناظرین کے لیے بہت یوزفل ہوگا, کہ اس وقت ہمارے جو 23 ارب ڈالر جو ہے وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہے بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجتے ہیں. 7-8 بلین ڈالرز وہ نان بینکنگ چینل کے ذریعے آتا ہے, اور اتنا ہی پیسہ یعنی آج جو باہر کے ہمارے نان ریزیڈنٹ بھائی ہیں وہ سارے کا آدھا پیسہ جو ہے وہ یہاں پاکستان بھیجتے ہیں, آدھا پیسہ اپنے پاس باہر رکھتے ہیں. تو وہ انویسٹمنٹ مختلف جگہوں پہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو وہ 25 سے 30 ارب ڈالر سال کا ان کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں یہ سہولیات اور یہ پروڈکٹس اگر آ جائیں گی تو ان پیسے کو اٹریکٹ کیا جا سکے گا پاکستان. ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ یہ صرف کمرشل پروجیکٹس پہ ہی یہ صرف ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو رعایتیں, یا اگر کوئی آدمی ذاتی گھر بنانا چاہتا ہے, ذاتی دکان بنانا چاہتا ہے, وہ بھی اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جو بڑے پروجیکٹ والے ہیں؟ یہ آئی تھنک ان کو رجسٹر کرنا پڑے گا. جو یہ اسکیم آئی ہے اس میں اگر کوئی اپنے آپ کو پروجیکٹ کو رجسٹر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کوالیفائی کرے گا یا ایلیجیبل ہوگا. تو اس میں وہ جو کمرشلی
प्रोजेक्ट्स हैं वो चूंकि इतनी साइज के होंगे कि वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वो रजिस्टर करेंगे FBR में तो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ये जो आपने कहा कि कोई इंडिविजुअल ये करना चाहे तो वो ज़ाहिर है वो कमर्शियल तो नहीं होगा, अपने लिए वो जो है वो बना रहा होगा, तो उसकी आई थिंक क्लैरिफिकेशन लेने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन जो अभी प्लान हो रहा है वो प्लान में दो किस्म के, एक तो गवर्नमेंट लैंड पर जिसपे गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो छोटे लोगों के लिए जो है वो स्कीम बन रही है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कोई 30 बिलियन रुपीस की जो है वो सब्सिडी बजट की है, जो हर घर खरीदने वाले को 5 मरला और 10 मरला वो 3 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। और जिस तरह आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट जो है 5% और 7% जो प्राइम मिनिस्टर को आपने सुना है। दूसरा है जो प्राइवेट डेवलपर्स लैंड होगी वो सारे का सारा मामला कमर्शियल मार्केट बेस रेट्स पर होगा, और वो उसमें भी जो है वो बैंक्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो लोगों को अपने उन घरों के लिए जो है वो ये सरमाया फराहम करें। जिस तरह आपने कहा कि कोई अपना घर बनाना चाहता है आउटसाइड जैसे स्कीम है, रजिस्टर नहीं किया, लेकिन वो भी जो है वो बैंकों से जो है रजू कर सकता है और उनसे वो कर्जा जो है वो हासिल कर सकता है, जो ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग 20 साल के टेन्योर की हुआ करेगी और उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। और इसमें जो एक और चीज़ बताइएगा कि इससे कॉस्ट रेट जो है, कीमत खरीद वो कितनी कम होगी, बायर को कितना फ़ायदा होगा जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है? आई थिंक जो गवर्नमेंट ने जो छोटे लोगों के लिए जो है जो ये 5 मरला के घर हैं उनके लिए तो ये इनकी कोशिश है कि जो इसकी लागत से भी कम पे जो है उनको ये अवेलेबल हो, क्योंकि वो ज़मीन भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे देने का इरादा रखती है, उनको 3 लाख रुपए पर घर सब्सिडी देने का इरादा रखती है, इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रखने का इरादा रखती है। और इसमें जो इसका जो थंब रूल ऐसा रखा गया है कि जो आजकल लोग किराए से घर लेते हैं और जितना किराया देते हैं अगर उतना ही वो मंथली इंस्टॉलमेंट दें तो 20 साल में उनका घर जो है वो अपना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो साहब आप पूछेंगे कुछ? हाँ, मेरा ख्याल पुच्छी लवा दे अच्छा है, लेकिन ये जो है ना आरिफ हबीब साहब, ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर बूस्ट किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ जनरेट होगी और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर से लेके क्वालिफाइड इंजीनियर तक सबको जॉब भी मिलेगी और काम बनेगा, गुलशन का कारोबार चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप जब 3 लाख रुपए का उधर तो सब्सिडाइज कर देंगे कि जी आप 5 मरले के बना रहे हैं, तो जो आइटम लग रही हैं सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंटें, फलाना टमकाना, वो अनब्रिडल्ड, उन पर कोई चेक नहीं है। कभी वो आप सीमेंट का जो रेट है 450 होता है, एकदम 525 कर लिया। ये कार्टल आपके बने हुए हैं सीमेंट हो, सरिया हो, फला, उन पर तो कोई चेक ही नहीं है, तो लूट मार पर तो कोई कदगन ही नहीं है। तो लोग तो इसमें भी उनका बेड़ा गर्क ही करने का प्रोग्राम होगा। कोई आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व। इसमें आई थिंक जैसे अगर सीमेंट की आप बात करें तो सीमेंट जो है पाकिस्तान में ओवर कैपेसिटी है, हमारी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो है वो सीमेंट की पैदावार है हमारे यहाँ, और हम ज़ाहिर है पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है। इसके बावजूद ये सीमेंट के कारखाने अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पाते, तो उसमें तो ज़ाहिर है जो कंपटीशन है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा। लेकिन इसमें अगर कोई कार्टेल और इस टाइप की चीज़ें हैं तो ये कंपटीशन कमीशन का काम है कि उसको चेक करे। इसी तरह स्टील के कारखाने भी रिसेंट पीरियड में अच्छे खासे जो है वो लगे हैं, लेकिन इसमें ये इशू हमेशा रहता है, ये प्रॉब्लम रहेगा जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। और इसके लिए जो है वो न सिर्फ ये पॉलिसी के तहत इसको और कंपटीशन को जो है इनकरेज करके जो है वो इसकी राइट प्राइसिंग को जो है वो इंश्योर करना चाहिए, बल्कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी हैं, खासतौर पे जो है अगर कोई ऐसी जो है वो बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि जिसमें वो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं उनको चेक करने के लिए,
تو ضرور آئی بلیو کہ اس کو آپ اس کے اوپر جو توجہ دلا رہے ہیں یہ توجہ دلاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ادارے الرٹ رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عارف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکیج دیا ہے اس سے صرف چند بلڈرز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اس کا گراس روٹ لیول پر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ آپ اپنے گھر جو آپ کی خریدنے کی سخت ہے، ظاہر ہے یکمشت آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے، آپ بینکوں سے لون لے کے گھر بنائیں گے، اور جب گھر بنا لیں گے تو جتنا کرایہ آپ دیتے ہیں ہر مہینے، اور 20 سال بعد بھی وہ گھر آپ کا نہیں ہوتا، تو لیکن یہ اس سکیم سے اگر فائدہ اٹھایا جائے گا تو 20 سال بعد یا 15 سال بعد یا جتنی بھی آپ کی سخت ہے، جتنی جلدی آپ بینک کا لون دے دیں گے وہ گھر الٹیمیٹلی آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ساری عمر 20-25 سال تک وہ ہاؤس رینٹ کی مد میں لاکھوں روپے دے چکا ہوتا ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائر جس دن ہوتا ہے تو اس کا جو سرکاری گھر یا کوارٹر جو ہے اس سے لے لیا جاتا ہے اور وہ بے گھر ہوتا ہے۔ تو اگر اس اسکیم سے گورنمنٹ سرونٹ بھی فائدہ اٹھائیں گے تو وہ بھی ہاؤس رینٹ کے ایکولی، اور 19-20 کا فرق ہوگا، اگر وہ بھی وہ پیسے ادا کریں گے بینک کو تو جو ان کی قسط جائے گی اتنی ہی قسط وہ کرائے پہ 20 سال دیتے ہیں، لیکن 20 سال کے بعد جب وہ ریٹائر ہوں گے تو گھر کم از کم ان کا اپنا ہوگا۔ تو یہ فوائد ہیں اور اس پہ ضرور سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے پاکستانی باہر جو بھیجتے ہیں، باہر انویسٹ کرتے ہیں، وہ خواہ عرب امارات ہوں، قطر ہو، ملائیشیا ہو، بہت زیادہ انڈسٹری باہر جاتی ہے اور باہر اپنا پیسہ سرمایہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو اسکیم ہے اس سے فائدہ ہوگا اور وہ بھی آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے عارف حبیب صاحب کی گفتگو سن لیجیے۔ اب اگلی سٹوری ہے 18ویں ترمیم۔ جناب یہ اپوزیشن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ جب بھی کوئی نیب حرکت میں آتا ہے یا جب سے یہ احتساب ڈالتے ہیں 120 اور اس پہ نیب نے اپنا جواب بھی سبمٹ کروا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس پہ تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے، تو وہ فوراً 18th امینڈمنٹ لے آتے ہیں، لیکن بند کمروں میں پس پردہ وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا، وہ زیادہ بتا دیا تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، جب بند کمروں میں ملتے ہیں اور جب میسیجز ایک دوسرے کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں بالکل جناب 18ویں ترمیم کون سا آسمانی صحیفہ ہے، 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے، اس کے بعد 19ویں بھی ہو گئی، 20ویں بھی، 21 بھی، تو اگلی ترمیم بھی آ سکتی ہے، تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اور جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ صورتحال بھی تھوڑی سی سیاسی طور پہ بھی ذرا ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے جس میں مفاہمت کا پیغام ہو، یہ ہو، اس میں پھر کمپرومائز کرنے کی، بارگین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بات پہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم تو انٹچیبل ہے، شجر ممنوع، اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں، لیکن جب بات آتی ہے کسی اور چیز کی یا جہاں پہ کچھ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کو پہلے سنیں کہ شجر ممنوع ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں اور ان قبروں سے غداری کروں، مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تم 18ویں ترمیم کو مت چھیڑو، میں ایک لات مار کر آپ کا حکومت ختم کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، پھر کافی آئینی ترمیم آئے گی۔ تھینک یو۔ مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے، اس کی قابل مذمت ہے۔ جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا۔ کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے۔ یعنی اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو پھر یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی جناب، ہم گریبان سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ لیکن جہاں پہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کی صورت میں کوئی مالی انسینٹیو نظر آتا ہے، یعنی کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ مال آ سکتا ہے اگر میں مزید اس میں ترمیم کی جائے، تو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور کل
رضا ربانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں باقاعدہ طور پہ پیشکش کی کہ بالکل ہو سکتی ہے جی 18ویں ترمیم میں ترمیم. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے. کہ اپوزیشن جو ہے وہ 18ویں ترمیم پہ گفتگو کرنے سے گریز کر رہی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. 3A کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر ہم یہ بات اٹھائیں گے کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے جو وفاق کے اندر وہ صوبوں کو دے دی جائے. صوبے تمام تر ٹیکس کلیکٹ کریں گے and then let the federal government give its budget and give its bill to. یہ آپ نے سنا رضا ربانی صاحب کو. میں کہوں گا کہ دوبارہ سنوائیں، کیونکہ جب ہم نے کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی تو یہ سب انکاری تھے. ہم نے اسی پروگرام میں خبر دی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں بند کمروں میں پس پردہ یہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، آن بورڈ ہیں اور تیار ہیں. صرف لٹی گٹی کا ہے کہ جناب یہ یوں ہو جائے تو یہ یوں ہو جائے. تو یہ چیز ہے. رضا ربانی صاحب کل پھر فلور آف دا ہاؤس انہوں نے پیشکش کی ہے کہ بالکل جناب اس پہ بات کریں، ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں. کیا کہا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ایک چیز ذرا انہوں نے کہا کہ خیال رکھیں کہ محصولات ہمارے پاس، محاصل ہمارے پاس ہونے چاہیے، ٹیکس کلیکشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو پھر مرکز جو ہے وہ خرچہ بتائے. اور پھر ہم ذرا سنیے جی دوبارہ. کہ اپوزیشن جو ہے وہ 18ویں ترمیم پہ گفتگو کرنے سے گریز کر رہی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. 3A کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر ہم یہ بات اٹھائیں گے کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے جو وفاق کے اندر وہ صوبوں کو دے دی جائے. صوبے تمام تر ٹیکس کلیکٹ کریں گے and then let the federal government give its budget and give its bill to the provinces who will verify it and then pay from there. If you want to open the... یہ بالکل اسی طرح کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک والد صاحب کے 4 بیٹے اپنے والد صاحب کو کہیں کہ جناب والد صاحب آپ ہم سے خرچہ لیا کریں، کام آپ نے چلانا ہے، گھر آپ نے چلانا ہے، لیکن مال اکٹھا ہم کریں گے اور پھر آپ ہمیں بتائیں گے گھر کا خرچہ کتنا ہے. تو یہ اسی طرح کا بات کر رہے تھے رضا ربانی صاحب. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف. وہ کیا کہتے ہیں پھر چوہے صاحب سے ذرا خبر بھی لیں گے. 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے. اگر حکومت اس کے اندر کوئی تبدیلی چاہتی ہے تو ایک امینڈمنٹ کا بل لے آئے قومی اسمبلی میں، اس پر ڈسکشن ہو جائے گی. 18ویں ترمیم کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً ایسی شک نہیں ہے جس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. جو NFC کا ایوارڈ ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس کا ایک فلور مقرر کیا گیا ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسے کم دینے کی ضرورت ہے تو ایک بل بنا کر لے آئے قومی اسمبلی میں، اس پر ڈسکشن ہو جائے گی. اب ذرا جی رانا تنویر صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنما اور کافی معتدل مزاج، ان کو بھی سن لیں. جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ آج سے نہیں، جب سے یہ پاس ہوئی ہے اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس 18th امینڈمنٹ کو ری وزٹ کرنا چاہیے. آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ صوبوں میں کیپیسٹی نہیں. بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس وقت بھی شور کیا تھا کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جی چوہے صاحب آپ نے دیکھا، اور میرے پاس خبر میں دے دیتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں. مسلم لیگ نواز بھی 18th امینڈمنٹ کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ذرا پہلے مفاہمت کا ماحول بنایا جائے، کچھ ہمارے ساتھ ادروائز رعایتیں کی جائیں اور صرف نظر کیا جائے. تو یہ ذرا تھوڑا سا پریشر ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے، ان کو بھی انسینٹیو دیں آپ، تو ہم تیار ہیں. تو یہ معاملہ تو یہاں تک ہے، پھر یہ باہر آ کے کیوں اس پہ اتنا سیخ پا ہوتے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ نے نوٹ نہیں کیا رضا ربانی صاحب جو ہیں محترم ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو مزید خراب کر کے آئین کو اور لنگڑا لولا بنایا جائے اور وفاق کو ایک یعنی یتیم خانے میں تبدیل کیا جائے، کہ یعنی صوبے جو کلیکشن کریں گے اس کے بعد وہ مرکز ان کو بتائے گا حساب کتاب، تو وہ جو مناسب سمجھیں گے ان کو دے دیں گے. اس طرح بھی کبھی کوئی فیڈریشن چلی ہے؟
इस तरह तो कन्फेडरेशन भी नहीं चलती। जी हाँ, यानी वो कहना क्या चाहते हैं, ये इस पहले भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, बगैर पढ़े बहुत सारे लोगों ने दस्तखत कर दिए है। मुल्क में इस वक्त ये जब कहा जाता है कि इस्लामाबाद से बाहर वफाकी वज़ीर-ए-आज़म की अमलदारी नहीं है, तो ये वजह है। और अभी भी सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हमने एक्साइज महकमा हमारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करके नहीं देगा। ये नाफरमानी, ये बगावत, ये मरकज़ ग्रेज कुव्वतें जो है इनका सर कुचलना पड़ेगा। ये बहुत गलत हो रहा है। ये यहाँ तक हो रहा है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भी अगर कोई कहा जाता है कि भाई आप आज आटा दें, आज गंदम दें, तो वो कहते नहीं जी हमने तो नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीज़न है कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वजारतें हैं, इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, वो सूबों को जा चुके साबर हैं। शाकर साहब, ये रजा रबानी ने खुल्लम खुल्ला बगावत का, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया है, वो तो और ये सारे कर रहे हैं। और ये आंखें बंद करके आप जिस तरह और चीज़ों पर बैठे रहते हैं, इस तरह बैठे रहेंगे, यही नुकसान होता है। फिर मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं या मरकज़ ग्रेज कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, उनके हाथ मजबूत होते हैं। खुदा खुदा करके कराची जो है वो उस तरह की क़यामत खेज दोज़ख में तब्दील नहीं हुआ। अब कदरे बेहतर है। मैं अभी भी पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। आज भी जराइम पेशा लोगों को, कातलों को, डाकुओं को, चोरों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और वफाकी वजीर जो है वो कई दिन हो गए हैं, वो JIT में ये था, JIT में वो था। वो तो आज कौन सा इतनी बड़ी बात है? नहीं जो सब ये कम बात, टू सम रियल एक्शन। बात ये है गद्दारों के साथ खड़े ना हो। बात ये है कि उज़ैर बलोच की JIT हो, निसार मुराई की हो, बल्दिया फैक्ट्री की हो, और मैं इन सब से ज़्यादा अहम तरीन जो है वो बल्दिया फैक्ट्री है। बाकी तो चलें जो कुछ होता रहा, उसके बाद उज़ैर बलोच है जो नौजवानों को गले काटता रहा है। और मैंने तो कहा मैं एक ऐसे नौजवान से मिला हूँ जिसके सामने ये सब कुछ हुआ, आज वो इनोसेंट बन रहा है और उसके हमायत में और बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपनी अपनी चमड़ी बचाने के लिए, कहीं कि वो दोबारा ना ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे। तो ये मौज़ूआत अपनी जगह, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो वज़रा हैं जिनकी वजारतें उनको सौंपी गई हैं वो अपनी वजारतों पे ज़्यादा तवज्जो दें। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब की बात जो आपने जो एंगल निकाला है वो हम दोबारा सुनवाते हैं। उसमें एक तरफ ये कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट शजरे ममनुआ है, उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, यानी कि मज़ीद हमें दे दें। और जो सेंटर है विफाक, इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम भी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, और ये 18th अमेंडमेंट के बाद इसको फेडरेशन से तब्दील करके खामोशी से इसको कन्फेडरेशन कर दिया गया है, जो कि इस वक्त आज खुद एक ख़तरनाक काम भी है और आइन से क्या कहना चाहिए, आइन से मुतसादिम है। आइन का जो बुनियादी ढांचा है ये 18वीं तरमीम उस की रूह के मुनाफी है। लेकिन अगेन जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, दोबारा सुनिए रज़ा रब्बानी साहब ने एक बार फिर क्या कहा है कि अपोजिशन जो है वो 18वीं तरमीम पे गुफ्तगू करने से गुरेज कर रही है। ये बात दुरुस्त नहीं है। 3A को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर हम ये बात उठाएंगे कि तमाम तर टैक्स कलेक्शन जो है जो वफाक के अंदर वो सूबों को दे दी जाए। सूबे तमाम तर टैक्स कलेक्ट करेंगे एंड देन लेट द फेडरल गवर्नमेंट give its budget and give its bill to the provinces who will verify it and then pay from there. If you want to. इसका सादा सा सवाल है जी, रज़ा रब्बानी साहब क्या अपना घर भी इसी तरह चलाते हैं? क्या वो अपने वालिद साहब को खर्चा देते थे या वालिद साहब से खर्चा लेते थे? ये ज़रूर उनको सोचना चाहिए। और उसके बाद क्या अपने वालिद साहब से रज़ा रब्बानी साहब, उनके वालिद साहब हालांकि बहुत अहम शख्सियत, तारीख़ी शख्सियत थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे जनाब उनके, और ये ज़रूर उनको सोचना चाहिए। जी ADC वही सेक्रेटरी, वो उनका काम भी सेक्रेटरीशिप वाला ही होता है। तो ये थे, और ज़रा सोचना चाहिए रज़ा रब्बानी साहब को कि वो क्या अपना घर अपने वालिद साहब के साथ इसी तरह करते थे, क्योंकि हम तो समझते हैं जी पाकिस्तान जो है
وہ ایک دھرتی ماں کی طرح ہے اور ماں کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ ماں کو نچوڑنا چاہیے کرپشن کی دلدل میں پھنس کے، اور مال بنانا چاہیے۔ رضا ربانی صاحب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ معاف کرنا، جی 18ویں ترمیم سے پہلے کتنی ترمیمیں ہو چکی ہیں؟ 17 پہلے ہو چکی ہیں، ابھی بھی میرا حل ہو چکی ہیں۔ چوہدری صاحب اصل مسئلہ یہ ہے، ترمیمیں ہو چکی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے تمام جو مال بنانے کے ذرائع ہیں وہ اپنے شکنجے میں لیے اور پاکستان کا ستیہ ناش کیا انہوں نے، اور اب جب ان سے وہ پوچھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں واپس بھی آ سکتی ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پہ ہال اٹھتے ہیں ان کے، اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بریک جناب، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ایک اور خبر ہے جناب، ہم آپ سے مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بھی اب تھوڑا سا نئے موڈ میں ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مالکان آپ کو پتہ ہے یہ گئے تھے سندھ ہائی کورٹ اور ایک سٹے آرڈر لے لیا تھا، روکوا دیا تھا معاملہ، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل پیٹیشن ہی خارج کر دی تھی۔ تو گورنمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناعی خارج کر دیا، اور حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزرائے اعلیٰ پیش ہوئے، وزیر اعظم کے قریب 3 ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ کیا 20 شوگر ملز آسمان سے اتری ہیں جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف، حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں؟ چیف جسٹس گلزار احمد خان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کرنے کی ہدایت، حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں وکیل شوگر ملز، یہ بات بالکل درست ہے، بیان بازی سیاسی معاملہ ہے، زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے چیف جسٹس گلزار احمد خان۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت کو شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کرنے کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی حکومتی عہدیداران کو شوگر کمیشن رپورٹ پر بیان بازی سے بھی روک دیا، اور شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کے خلاف کیفر کردار تک پہنچ سکیں، تکنیکی معاملات میں عوام کے مفاد کو پیچھے نہیں رہنے دیں گے، چیف جسٹس اعجاز الاحسن۔ اس طریقے سے جناب حکم امتناع ہو گیا خارج، اور جو انکوائری کمیشن آیا تھا اب رپورٹ آگے بڑھے گی، اور چونکہ اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے چوہدری صاحب، جو کمیشن کی رپورٹ ہے کہ جناب FIA نیب حرکت میں آئے اور جو ادارے اس میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، تو چوہدری صاحب یہ کیا ہے، ہوا کا جھونکا؟ نہیں ہے، اب رکنا نہیں ہے کام۔ اب دیکھیں نا، ابھی نیب کے نئے ججز اپوائنٹ شروع ہو گئے ہیں، ابھی آرڈیننس کے ذریعے سندھ میں 2 ابھی ججز کی تعیناتی، 120 عدالتیں بنے گی 3 مہینے میں، جب اگر سارے کیسز کا فیصلہ ہو گیا، بہت ساری ریکوری، بہت ساری سزائیں، بہت سارے لوگ جو بھاگے ہوئے ہیں اور جو ضمانتیں لے کے اور کئی سالوں سے کیس چلوا رہے ہیں، وہ چیپٹر کلوز ہونے والا، اسی لیے تو آپ ملوڑ اٹھ رہے ہیں اور ہر طرف شور مچ رہا ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے، ہم گھسیٹیں گے۔ بھائی پہلے اپنے جو کرتوت ہے ان کا تو حساب کتاب دے دیں، لیکن اب عدلیہ میں جو کالی بیڑے ہیں ان قدم پیشی تھی، اور اب خبر یہ ہے کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں 16A 17 اور 17A لندن میں، وہاں پہ نوٹس چسپاں کیے جائیں گے، اور وزارت خارجہ اصلاح پاکستان کی جو ہے وہ اب یہ کام کرے گی، تو ادھر بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نہیں بڑھنا چاہیے، اور یہ مطلب کوئی طریقہ ہے کہ بھئی لوٹ کے پیسہ جو مرضی ہے یا کیا کرتے پھر، اور وہ صابر شاکر اور غلام حسین کو مینگو پارٹی میں بلا کے تو اپنی ڈھینگے مارتے رہو کہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے، جیسے یہ ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ وہ دن گئے، اب فیس کریں۔ تو کوئی نہیں جو صاحب، اپنا لندن میں اگر مینگو پارٹی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، نواز شریف صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ وہاں پہ انجوائے کریں، کیونکہ وہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، ادھر بیٹھ کے کیا کرنا تھا انہوں نے، اور انہوں نے اگر آم کھا رہے ہیں تو وہ کھانے دیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آم کون سے تھے۔
جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا، دیجیے اللہ حافظ.